مسعود میاں، میں نے اپنی زندگی میں 3-4 ملازمتیں کی ہیں، لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن زیادہ وقت میرا ریڈیو پاکستان کی ملازمت میں گزرا، 32 سال۔ اس ملازمت کے دوران بہت سے اچھے برے واقعات پیش آئے، کچھ بہت دلچسپ، کچھ نہایت گمبھیر بھی۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ذوالفقار علی بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے اور ہیڈ کوارٹر کراچی ہوتا تھا اسلام آباد کے بجائے۔ یہ 52، 53، 54 کی بات ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب روز صبح 15 منٹ کا پروگرام درس قرآن دیا کرتے تھے، جس کے لیے بخاری صاحب کا حکم تھا کہ ان کو سرکاری گاڑی گھر سے لائے گی اور پروگرام کے بعد ان کو گھر چھوڑے گی۔ یہ معمول تھا۔ ایک دن صبح کی مجلس میں آغا جان اناؤنسر تھے، یہ یاد سگانا چنگیزی صاحب کے صاحبزادے، خاصے بہت پڑھے لکھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی، مولانا تشریف لائے تو آغا جان انہیں ایک ایسے اسٹوڈیو میں لے گئے جہاں سارنگی، طبلہ اور ستار وغیرہ رکھے تھے۔ مولانا نے دیکھا تو کہا لا حول ولا قوت، جس اسٹوڈیو میں آلات غنا رکھے ہوں میں وہاں سے درس قرآن نہیں دے سکتا۔ آغا جان مرحوم نے کہا مولانا، جب آلے غنا کے ساتھ درس قرآن دیا جا سکتا ہے تو آلات غنا کے ساتھ کیوں نہیں؟ مولانا ظاہر ناراض ہوئے، وہ بغیر درس دیے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ وہاں سے جا کے بخاری صاحب کو فون کیا اور بتایا۔ بخاری صاحب بہت غصے میں کہنے لگے اچھا میں اس کو ابھی نوکری سے نکالتا ہوں۔ اب اس زمانے کے بزرگ بھی کوئی عجیب لوگ تھے، تو ان کا نہیں بخاری صاحب وہ اس کو تنبیہ فرما دیجئے، نکالیے نہیں۔ ان کا نہیں مولانا، اس نے ایک ایسی بڑی بات کی ہے تو اس کو نوکری میں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بخاری صاحب نوکری سے نکالنے کا کہہ رہے ہیں اور مولانا ان کی سفارش کر رہے ہیں کہ نہیں تنبیہ کر دیجئے، کسی کو بے روزگار مت کیجئے، پتہ نہیں کس کی کیا صورتحال ہو۔ بہرحال بات یہاں پہ ہوئی کہ اچھا آپ فرما رہے ہیں، تو بخاری صاحب نے کہا کہ آپ فرما رہے ہیں تو میں نہیں نکالتا ہوں، تنبیہ کر دیتا ہوں۔ یہ گفتگو بخاری صاحب جب فون پہ کر رہے تھے تو ان کا کوئی دوست بیٹھا ہوا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو ان دوست نے پوچھا بخاری صاحب سے کہ بخاری صاحب یہ کیا چکر کیا ہے؟ بخاری صاحب نے پورا واقعہ سنا کے اور اپنے دوست سے کہا کہ یار ویسے آغا جان نے کہا تو صحیح تھا۔